ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آج کی ہماری اس بزم کے خصوصی سخن آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید سہیل احمد شاہ صاحب ترمذی آپ اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ میں مختصر وقت کے لیے گزارش کروں گا حضرت علامہ حافظ ابرار قادری صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صاحبزادہ ڈاکٹر ظفر صاحب تشریف لائے، مہوڑہ شریف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ تمامی احباب تشریف رکھیں۔ انتہائی خوبصورت بزم سجی ہے۔ مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولی کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس بزم کے اندر اولاد علی کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، مولا علی کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں۔ اہل محبت سے بولو سبحان اللہ۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں۔ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اپنے عقیدے میں اس کو علی کہتے ہیں۔ انتہائی مختصر سے وقت میں دوستان محترم قرآن عظیم برہان رشید کو الحمد سے لے کر والناس تک ایک مرتبہ مکمل پڑھ لیا جائے، علماء تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد خالق کائنات کی بارگاہ میں جو التجا کی جائے، مالک کائنات اسے قبول فرماتا ہے۔ آج کی بزم پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی، پیر سید فضیلت حسین شاہ جی، آپ کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے۔ اور آج کی اس خوبصورت بزم میں وہ حفاظ کرام تشریف فرما ہیں جن کے سروں پہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا۔ کیوں پہنایا جائے گا؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کی لاریب کتاب کو فقط پڑھا نہیں، یاد کیا ہے۔ اس بزم میں آ کے دل سے جو مالک کی بارگاہ میں التجا کرو گے، خالق کائنات قبول فرمائے گا۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی
آخری جملے ہیں، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بزم تصورات سجی تھی، ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی، ابھی ابھی اتنا کرم ہوا کہ حالات بدل گئے، ان کے کرم کی بات چلی تھی ابھی ابھی، اور شبیر چشم تر کی حقیقت نہ پوچھئے، ماہ عرب سے آنکھ ملی تھی ابھی ابھی۔ بلا تاخیر دعوت سخن آج کی اس خوبصورت بزم کے روح رواں، ہماری آج کی اس خوبصورت بزم کے مہمان خصوصی آل نبی، اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم باعمل، پیر سید عظمت حسین شاہ جی، آپ کے قدموں پہ بصد احترام ہاتھ رکھتے ہوئے گزارش پیش کرتا ہوں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنی افکار عالیہ سے ہماری سماعتوں کو معطر فرمائیں۔ مولا علی کے بیٹے کا استقبال خوبصورت انداز میں کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر، 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 حیدر۔ الحمدللہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمی وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من قرأ القرآن ثم مات قبل ان يستظهره اتاه ملک فعلمه في قبره فيلقى الله وقد استظهره۔ رواہ الامام ابن الشاہین فی ترغیب فضائل الاعمال عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم، وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم،
نوع انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمی حرف او را ریب نے تبدیل نے آئے اش شرمندہ تاویل نے۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب و تعظیم و تکریم جمیع سادات اعظام، مشائخ کرام، علماء ذی احتشام، آج کی یہ خوبصورت روحانی عرفانی بزم جہاں ہمارے بزرگ حضرت پیر سید فضیلت حسین شاہ صاحب ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جاری ہے، وہیں پہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے۔ مجھے ماہ رمضان المبارک میں برادر مکرم حضرت پیر ڈاکٹر سید اکمل حسین شاہ صاحب ترمذی نے زیدہ مجدہ اس محفل میں حاضری کے لیے حکم ارشاد فرمایا، تو تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ شاہ جی کو صحت و سلامتی کے ساتھ تا دیر دین کی خدمت کا موقع عطا فرمائے، ان کا سایہ امت مسلمہ کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کئی لحاظ سے معجزہ ہے۔ علماء دانشور تشریف فرما ہیں، علوم اسلامیہ کا ایک باقاعدہ حصہ ہے اعجاز القرآن۔ کس کس پہلو سے قرآن معجزہ ہے؟ اہل دل کے نزدیک تو قرآن مجید کا ہر حرف معجزہ ہے۔ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جو حقیقت تک پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید میں ایک مقام پہ صاد آیا ہے، صاد والقرآن ذی ذکر، فرمایا کہ اگر لوگوں پر یہ بات کھل جائے کہ صاد کا کیا معنی ہے، تو روئے زمین پہ کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کر سکتا۔ جس کے حروف بھی معجزہ ہیں، جس کے الفاظ بھی معجزہ ہیں، جس کے جملے آیات مبارکہ بھی معجزہ ہیں، صورتیں بھی معجزہ ہیں، منزلیں بھی معجزہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے اندر یہ کتاب موجود ہے۔ قرآن مجید کے معجزاتی پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا ہو جائے کہ روئے زمین پہ جتنے قرآن مجید پرنٹ ہیں، پبلش ہوئے ہیں یا کلمی لکھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی بھی نہ رہے تو دور کیا جائیں، بیور کے گاؤں میں کوئی ایسا بچہ اٹھ جائے گا جو الحمد سے والناس تک پورا قرآن سنا دے۔ یہ اس لحاظ سے معجزہ ہے کہ پہلی جتنی آسمان سے کتابیں اتری ہیں،
کسی نبی کا کوئی امتی کسی آسمانی کتاب کا حافظ نہیں تھا. جتنی آسمان سے کتابیں آئیں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی، ان کے امت کے کسی بندے کو حفظ نہیں تھی، چاہے وہ کوئی چھوٹا صحیفہ تھا یا بڑی کتاب تھی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی، امت کے لوگوں کو یاد نہیں تھی. جب قرآن مجید کی باری آئی تو حضور کے صدقے سے اللہ نے اجازت دی کہ سرکار کو تو یاد ہے، سرکار کے غلام بھی قیامت تک اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کریں. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معجزہ، امی بود کے ماں از اثر حکمت او، واقف سر نہاں خانہ تقدیر شدیم. نگار ماں کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بغمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد. جس ذات نے ظاہری کسی استاد سے ایک حرف نہیں پڑھا، یہ پوری کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہے. یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا اور رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے 10 منٹ کوئی بیان کرے، آپ وہ ریکارڈ کر لیں، پھر اسے کہیں کہ دوبارہ یہ سناؤ جو آپ نے تقریر کی ہے، اور پھر ریکارڈ کریں. کئی جگہ الفاظ کا فرق ہو، جملوں کا فرق ہوگا، لیکن پیغمبر اکرم قرآن مجید کے نازل ہوتے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت فرماتے ہیں. 10 دن بعد بھی تلاوت فرمائیں تو ایک حرف کا فرق نہیں ہوتا. اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور یہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام جب قرآن سناتے تھے تو پھر سینوں میں محفوظ ہوتا تھا. بعض اوقات لوگ حیران ہوتے ہیں کہ 3 صفحات پر لمبی حدیثیں ہیں، یہ صحابہ کرام کو کیسے یاد ہو گئیں؟ یہ حضور کی جو صفت اللہ نے دی تھی نا، اِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. فرمایا کہ آپ کے سینے میں جو قرآن اترتا ہے یہ حکیم اور علیم کی طرف سے ہے. باقی اہل علم سے اختلاف کر سکتے ہیں. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظریہ پیش کیا. عام طور پر یہی مشہور ہے کہ یونی کا نظریہ ہے، لیکن ان سے پہلے حضرت غوث پاک نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. وہ نظریہ کیا تھا کہ قرآن مجید جب جبریل علیہ السلام لے کر سرکار کے سامنے آتے تو جبریل علیہ السلام کے پڑھنے سے پہلے حضور کے قلب مبارک پہ وہ نازل ہو جاتا تھا. اور اس کا اشارہ قرآن مجید میں بھی ہے، چونکہ سرکار کے قلب مبارک پہ وہ اتر جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سینے مبارک پہ اتر جاتا تھا. اس لیے ایک چیز آپ کو یاد ہو، آپ کے سینے میں ہو، آپ کے سامنے کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ پڑھنے میں اس سے جلدی کر دیتے ہیں. تو سرکار جبریل علیہ السلام سے پہلے کوئی الفاظ ادا فرماتے تو اللہ پاک فرماتے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جلدی نہ کریں، جبریل سے پہلے نہ پڑھیں، کوئی جلدی کی ضرورت نہیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو محفوظ کرنا، اس کی تلاوت کو جاری کرنا یہ اللہ کے اپنے ذمہ ہے. اور یہ سرکار کی جو صفات ہیں یاد رکھیں کہ جو سرکار کے راستے پہ ہوتا ہے وہ ان منزلوں سے گزرتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے مرشد گرامی دیکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں ہمیں اپنے مرشد میں نظر آتی ہیں. اتنی سرکار کی اتباع کی. آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل اس وقت آئی جب میری عمر 10 سے 15 16 17 18 سال کے درمیان تھی کہ سیرت کی کتابوں میں اس دور کی سیرت کا تذکرہ نہیں ملتا.
کہ وہ زندگی بھی وہ سال بھی ایسے گزارے جائیں جیسے اللہ کے محبوب نے گزارے. اتنی اللہ کے حبیب کی اتباع کی. میں ایک دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمارے حضرت تشریف فرما تھے، مائیاں ختم پڑھ رہی تھی درود تنجینہ کا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ 1.25 لاکھ کا ختم پڑھ رہی تھی. آپ نے 2-3 دانے اٹھائے اور درود شریف پڑھ کے دوبارہ ادھر ہی دانے ڈال دیے اور مائی صاحبہ سے فرمانے لگے میرا انہاں 3 دانیاں دا ثواب تساں ساریاں تو زیادہ ہے. میں سوچتا تھا کہ یہ بھی کبھی سرکار کے ساتھ ہوا. سنن کبریٰ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. ام المومنین سیدہ جویریہ پتھروں پر کنکریوں پہ تسبیح کر رہی تھی. سرکار نے ایک تسبیح پڑھی اور فرمایا کہ میری تسبیح کا اجر تم سب کی تسبیحات سے زیادہ ہے. اور آخری وقت کے ہمارے ایک پیر بھائی تھے، تو مانسیرہ گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں مجھے ایک جوش سا پیدا ہوا سب سے ملنے کا. تو جب میں اپنا بعد واپس آیا، میں چوک میں جا رہا تھا، ایک بندے نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے سب ہاسپٹل میں؟ تو کہتے ہیں جب میں سامنے گیا تو آپ نے صاحبزادوں کو پہلے فرما دیا تھا کہ جوید آئے تو اس کو اوپر بھیج دینا. تو جب یہ سامنے گئے تو انہوں نے کہا حضرت طبیعت ٹھیک ہے؟ تو فرمایا آج پکی ٹھیک ہو جرسی. تو کہتے ہیں کہ میں رونے لگ گیا کہ حضرت صاحب جدائی کا اشارہ دے رہے ہیں. یہ بھی بخاری مسلم میں ہے. جب حضور پاک علیہ السلام کا آخری وقت مبارک تھا، حضرت خاتون جنت تشریف لائیں تو عرض کی کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو سرکار نے فرمایا لیس علی ابیک الکرب بعد اليوم، آج تیرے ابا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو جو سرکار کے راستے پہ ہوتا ہے اس کو ان منزلوں سے گزارا جاتا ہے. ہمارے استاد گرامی حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا روب اللہ نے اتنا ڈالا ہوتا ہے کہ دور سے لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے جا کے کوئی بات نہیں کر سکتا. فرمایا یہ بھی سرکار کی صفت ہے. اللہ آپ کی امت کے اہل ایمان کو اس صفت سے نوازتا ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی نہیں جا سکتا. مولانا ابوالکلام آزاد اتنے بڑے عالم تھے، یہ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. کئی دن تک ایک عالم کے ساتھ ان کا مناظرہ کس بات پہ رہا کہ حظ کا معنی لذت اٹھانا ہے یا نصیب ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ محفل سے میں معزوز ہوا، حظ اٹھایا. تو مولانا عبد الماجد دریابادی اور ان کا کئی دن مناظرہ اس بات پر رہا. ایک لفظ پہ جو کئی دن مناظرے کرے چھوٹا عالم ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ حظ کا معنی لذت اٹھانا نہیں ہوتا بلکہ حصہ ہوتا ہے. اور جو بندے کو ملتا ہے نا کہ اس کو حظ ملا جائیداد میں سے یا کسی چیز میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسمت میں جو تھا وہ حصہ ملا، تقدیر میں جو تھا وہ حصہ ملا. اتنا بڑا عالم. تو ان کا فتویٰ تھا کہ ہجرت کرنا، یہ جو تاریخ ہجرت چلی تھی جائز نہیں، جائز ہے. وہ کہتے رہے واجب ہے کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کریں، کہیں اور چلے جائیں، کیونکہ یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کی عزت جان مال محفوظ نہیں، اور جہاں جان مال عزت محفوظ نہ ہو وہاں سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے. اس فتوے کے خلاف حضرت مجدد گولڈوا سیدنا پیر میر علی خان صاحب نے فتویٰ دیا. آپ نے فرمایا مسلمانوں پہ ہجرت فرض نہیں. اور آپ کے فتوے کی وجہ سے پنجاب میں مولانا ابوالکلام آزاد کا فتویٰ نہیں چل سکا. تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب علم ہے، کوئی لڑائی تو نہیں کرتے، میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، جا کے ان سے عرض کروں گا. پہلے مولانا نے غلطی کر دی کہ انہوں نے اپنے رسالے میں لکھ دیا، قرآن مجید کی ایک آیت استعمال کی، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِهِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. کہ میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ میں جو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے متبعین پیروی کرنے والے بھی بصیرت پر ہیں. تو مولانا نے کہا کہ جو لوگ ہجرت سے منع کرتے ہیں وہ بصیرت والے نہیں ہیں. تو وہ نشانہ حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنا رہے تھے. تو مولانا جا گئے صدر سے، اس زمانے میں ٹانگے جاتے تھے گولڈا شریف، اور علامہ شیخ عبدالغفور ازہری رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف سے واپس آ رہے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد ایک ٹانگے پہ بیٹھے، دوسرے ٹانگے پہ کتابیں تھیں، شاگرد تھے.
تو مولانا نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں گولڈن شریف جا رہا ہوں، پیر صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ابھی گولڈن شریف سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اور پیر صاحب یہی گفتگو فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ ہندوستان کے ایک عالم نے یہ آیت استعمال کی ہے، الا بصیرۃ والی،